جب اس نے فون بند کیا تو اس کے ذہن میں ایک سوچ ابھری کہ محبت کیا ہے؟ کیا اس نے جو 7 سال عاذر سے کی، کیا وہ محبت تھی، یا پچھلے 1 سال سے عاذر جس کا مطالبہ کر رہا تھا وہ محبت ہے؟ یہ سوچتے سوچتے اسے رات کا پچھلا پہر ہونے کو آیا تھا، لیکن اسے اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور اسی پریشانی میں اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے پتہ تک نہیں چلا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا پایا، اور خاندان کا ہر فرد اس کے گرد جمع تھا اور اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور آج ان سب کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں اور اس کو تقریباً 6 دنوں بعد ہوش آیا تھا۔ سب کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اور تمام لوگوں کے چہرے اس کے ہوش میں آنے کے بعد کھل اٹھے تھے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر ایک نرس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کو بتایا گیا کہ عالیہ کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور سب سے کہا کہ اس وقت عالیہ کو اکیلا چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ اس وقت دواؤں کے زیر اثر ہے، اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ ایک ایک کر کے سب لوگ کمرے سے جانے لگے کیونکہ اب اس کو ہوش آ چکا تھا، اس لیے سب کے چہروں پہ خوشی تھی۔ سب کے جانے کے بعد عالیہ کی امی، ابو اور چھوٹی بہن عائشہ وہاں رہ گئے تھے۔ عالیہ اس وقت آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی اور باقی تینوں نفوس بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ اس وقت کمرے میں خاموشی کی یہ حالت تھی کہ اگر ایک سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز صاف سنائی دیتی۔ سب کے سب بہت پریشان تھے اور اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ سوچ رہے تھے۔ خیر، کافی دیر خاموشی کے بعد عالیہ کے ابو نے خاموشی کو توڑا اور وہ گلا صاف کرتے ہوئے عالیہ کی امی سے بولے، بیگم تم اب عائشہ کو لے کر گھر جاؤ، میں یہیں عالیہ کے پاس رکتا ہوں، اور اب ویسے بھی عالیہ کو ہوش آ چکا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں ہوں نا یہاں۔ لیکن عالیہ کی امی کا دل نہیں کر رہا تھا اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جانے کے سوا۔ اس نے عالیہ کو ابو سے کہا، نہیں، میں یہاں رہتی ہوں اپنی بیٹی کے پاس، آپ گھر جاؤ، اتنے دنوں سے آپ صحیح طرح سے سو بھی نہیں سکے۔ تھوڑی پس و پیش کے بعد عالیہ کے ابو راضی ہو گئے تو وہ ڈاکٹر سے ملنے کے بعد گھر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عالیہ کی امی ذکیہ بیگم نے بستر پر بے سدھ پڑی ہوئی اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچ میں گم ہو گئی، آخر ان کی بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے کہ وہ ایک دم زندگی سے مایوس ہو گئی۔ حالانکہ وہ لوگ تو گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے شمالی علاقہ جات جانے والے تھے، اور اس دفعہ ان کا اکلوتا بھانجا عاذر بھی ساتھ جا رہا تھا، جس وجہ سے عالیہ بہت خوش اور پرجوش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عاذر اور عالیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت خوش تھیں کیونکہ عاذر گھر کا لڑکا تھا اور دیکھا بھالا تھا، اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ ان دونوں میاں بیوی کا ارادہ عالیہ کے امتحانات ختم ہونے کے بعد ان دونوں کی منگنی کرنے کا تھا۔ انہوں نے اپنی ملازمہ کو عالیہ بی بی کو ان کے کمرے بلانے بھیجا تھا کہ وہ آ کر سامان دیکھ لے جو اس نے ساتھ لے کر جانا ہے، لیکن جب ملازمہ آ کر انہیں بتایا کہ عالیہ بی بی اپنے کمرے کے فرش پر بے ہوش پڑی ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ عالیہ کو فوراً ہسپتال لے کر پہنچے۔ یہاں آج اس کو 7 دن بعد ہوش آیا تھا۔ سوچ سوچ کر ذکیہ بیگم کا دماغ سن ہونے لگا تھا، لیکن ان کی سمجھ میں کوئی وجہ نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک دم ان کے ذہن میں جھماکا سا ہوا کہ ان 7 دنوں کے دوران جتنے دن عالیہ بے ہوش رہی، نہ تو خود عاذر یہاں آیا، نہ اس نے کوئی فون کیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے دونوں کے بیچ کوئی لڑائی ہو گئی ہو، لیکن ایسی بھی کیا لڑائی کہ عالیہ کی جان پہ بنی ہوئی ہے اور عاذر اس کا حال تک پوچھنے نہیں آ رہا۔ وہ نتیجے تک تو پہنچ چکی تھی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے ان کی نازوں پلی بیٹی اس حال کو پہنچی ہے۔ سوچتے سوچتے وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی اور عاذر کے کان کھینچنے کا ارادہ کر کے مطمئن ہو گئی، اور دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑنے کے بعد انہوں نے عالیہ کی طرف دیکھا جو دنیا و جہاں سے بے خبر بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ذکیہ بیگم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھی اور عالیہ کے پاس گئیں، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی چادر درست کرنے کے بعد واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ، اور یوں ہی بیٹھے بیٹھے انہیں اونگ آئی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ان کی آنکھ لگی اور وہ سو گئیں۔ صبح ان کی آنکھ عالیہ کی آواز سن کر کھلی۔ عالیہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور عالیہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور عالیہ سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ عالیہ ابھی تک بڑبڑا رہی تھی۔ انہوں نے جب غور سے سنا تو عالیہ ایک ہی فقرہ دہرائے جا رہی تھی، عاذر تم نے اچھا نہیں کیا۔ ذکیہ بیگم اس کی بڑبڑاہٹ سن کر پریشان ہو گئی اور بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ جب وہ ڈاکٹر کو لے کر کمرے میں پہنچی تو عالیہ ایک دفعہ پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور انہیں تسلی دے کر چلا گیا، لیکن ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے عالیہ کے منہ سے جو الفاظ سنے تھے وہ ان کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ عاذر تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس بات کی حقیقت کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا سوائے عالیہ، عاذر یا پھر اللہ کے۔ ذکیہ بیگم کے ذہن میں نہ جانے
کیا کیا خدشات ابھر رہے تھے۔ وہ کسی انجانے خطرے کو اپنے گھر آنے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس شش و پنج میں دوپہر کے 2 بج گئے اور گرمیوں کا موسم تھا۔ کمرے کا AC فل تھا، جس کی وجہ سے کمرے میں کافی خنکی تھی، لیکن ذکیہ بیگم کے دل و دماغ میں جیسے آگ دہک رہی تھی اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر عالیہ کے والد صاحب کو اس بات کا علم ہو جائے تو وہ نہ جانے کیا کریں گے۔ اور ذکیہ بیگم دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ اقبال صاحب کے آنے سے پہلے عالیہ کو ہوش آ جائے تو وہ ساری بات اس سے پوچھ سکیں کہ اس کے اور عازر کے مابین کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوگی۔ لیکن عالیہ تھی کہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ذکیہ بیگم نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی کہ اسی اثنا اقبال صاحب کمرے میں داخل ہوئے، لیکن ذکیہ بیگم کو ان کے آنے کی ذرے بھر بھی خبر نہ ہوئی۔ کچھ لمحے تو اقبال صاحب اپنی بیگم کی اس کیفیت کو دیکھتے رہے، لیکن جب ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے ذکیہ بیگم کا کندھا ہلا کر پوچھا، بھائی بیگم خیریت تو ہے؟ تم بہت گمسم بیٹھی ہو۔ جس پر ذکیہ بیگم نے کہا کہ بس بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس پر اقبال صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بیگم پریشان نہیں ہو، کوئی بات نہیں، میں ڈاکٹر سے مل کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عالیہ اب بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہی اس کو ہوش آیا اسے ہسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اقبال صاحب کی بات سن کر ذکیہ بیگم کو خوشی ہوئی، لیکن وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ اگر اقبال صاحب کے ہوتے ہوئے عالیہ کو ہوش آ گیا اور اس نے وہی الفاظ دہرا دیے تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ من ہی من میں دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح اقبال صاحب یہاں سے ہٹ جائیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اقبال صاحب پرجوش آواز میں چلائے، بیگم دیکھو ہماری بیٹی کو ہوش آ رہا ہے۔ ذکیہ بیگم کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ انہوں نے عالیہ کی طرف دیکھا تو عالیہ آنکھیں کھولے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند ثانیے دیکھنے کے بعد عالیہ نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اقبال صاحب نے اس کو ایسے کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ بیٹا ابھی مت اٹھو، ابھی تو تمہیں ہوش آیا ہے۔ جس پر عالیہ لیٹ گئی اور پوچھنے لگی، میں کہاں ہوں، مجھے کیا ہوا؟ جس پر اقبال صاحب نے بتایا، کچھ نہیں بیٹا، آپ کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے آپ کو ہسپتال لانا پڑا، بس تھوڑی دیر بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالیہ سے اتنی بات کرنے کے بعد اقبال صاحب ذکیہ بیگم سے مخاطب ہوئے اور کہا، میں ذرا ڈاکٹر کو دیکھتا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ ذکیہ بیگم اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ عالیہ نے دوبارہ وہ الفاظ نہیں دہرائے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا۔ اس نے عالیہ کا چیک اپ کیا اور اقبال صاحب سے کہا، جناب ابھی آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، عالیہ بیٹی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذرا کمزوری ہے، لہٰذا اس کو 1-2 دن میں یہاں سے فارغ کر دوں گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اقبال صاحب تھوڑی دیر وہاں بیٹھے اور پھر شام کو آنے کا کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ذکیہ بیگم نے سکون کا سانس لیا، لیکن سب کچھ ٹھیک رہا۔ ذکیہ بیگم نے سکون کا سانس لیا کہ سب کچھ ٹھیک رہا، عالیہ اب خوش۔ ذکیہ بیگم نے سکون کا سانس لیا کہ سب کچھ ٹھیک رہا، عالیہ اب ہوش میں تھی، آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ ذکیہ بیگم نے آہستہ سے آواز دی، عالیہ بیٹا، کیا تم جاگ رہی ہو؟ عالیہ نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ ذکیہ بیگم نے پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ عالیہ نے سر کے اشارے سے بتایا کہ ٹھیک ہے۔ جس پر ذکیہ بیگم نے کہا، چلو شکر ہے، ورنہ ہم سب لوگ تو بہت پریشان تھے۔ ذکیہ بیگم نے ابھی عالیہ سے کچھ پوچھنے سے گریز کیا کیونکہ ابھی تو اس کو ہوش آیا تھا۔ ذکیہ بیگم عالیہ کو آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئیں تاکہ اپنے رب کے حضور شکرانے کے نفل ادا کر سکیں۔ جب نفل پڑھنے کے بعد ذکیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو عالیہ جاگ رہی تھی، بلکہ اس کی حالت پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ ذکیہ بیگم نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کرسی کو بیڈ کے نزدیک کر کے بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کی خاموشی کو عالیہ نے توڑ دیا۔ اس نے کہا، ماما مجھے کیا ہوا تھا؟ ہم لوگ تو سیر پہ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے نا، اور میں خوش بھی تھی کیونکہ عازر بھی ساتھ جا رہا تھا، اور پھر میری عازر کے ساتھ فون پر بات بھی تو ہوئی تھی، اور عازر۔ اس کے بعد عالیہ خاموش ہو گئی اور سسکنا شروع ہو گئی۔ ذکیہ بیگم کچھ دیر تو انتظار کرتی رہیں، لیکن جب عالیہ کچھ نہ بولی تو انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا عازر کو؟ کیا کہا اس نے کہ تمہاری طبیعت اتنی خراب ہو گئی؟ ماں کی بات سننے کے بعد عالیہ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور کچھ دیر خلا میں گھورتی رہی اور پھر اپنی اماں سے سوال کیا، ماں کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ محبت کیا ہے؟ ذکیہ بیگم عالیہ کی بات سن کر خاموش ہو گئی تو عالیہ نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تو ذکیہ بیگم نے کہا، بیٹا محبت ایک انمول جذبہ ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ محبت انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ محبت تو خدا نے بھی کی اور محبت فرشتوں نے بھی کی، لیکن تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ عالیہ نے کہا، ماما کیا محبت صرف جسم کو پانے کا نام ہے؟ کیا محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب 2 جسم آپس میں ملتے ہیں؟ بیٹی کی باتیں سن کر ذکیہ بیگم دنگ رہ گئیں اور بولی، بیٹا کیا ہوا؟ عالیہ نے جواب دیا، ماما مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں،
بلکہ ابھی میں ٹھیک ہوئی ہوں۔ میں اس عازر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، بلکہ میں تو اس کو اپنا خدا مانتی تھی، اس کی پوجا کرتی تھی، لیکن شاید وہ اس لائق ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ شکر ہے میری اس سے شادی نہیں ہوئی۔ ماں بیٹی کی باتیں سن کر سکتے میں آ گئی اور پوچھا، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا، ایسی کیا بات ہوگی؟ عالیہ نے بتایا کہ پچھلے 1 سال سے عازر اسے عجیب قسم کی ڈیمانڈز کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کا مذاق سمجھ کر منع کر دیا، اور ایک دن وہ مجھے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا اور مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ وہ کام کروں جس کی اجازت اسلام شادی سے پہلے نہیں دیتا۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، جس پر میں اسے ناراض ہو کر وہاں سے چلی آئی، اور اس کے بعد اس نے مجھے بلانا چھوڑ دیا، بلکہ جہاں کہیں بھی ملتا مجھے اگنور کرتا، اور اس نے اپنے تعلقات غلط لڑکیوں کے ساتھ استوار کر لیے۔ میرا یہ خیال تھا وہ مجھے جالس کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور اسے رات کو میں نے فون کیا اور میں اسے بتاؤں میرا یہ خیال تھا کہ وہ مجھے جالس کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور اس رات میں نے اس کو فون کیا کہ میں اسے بتاؤں کہ ہم لوگ اکٹھے سیر کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ وہاں جا کر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب میں نے اس کو جانے کے بارے میں کہا تو اس نے مجھ سے وہی ڈیمانڈ کی۔ میں نے اسے منع کیا تو اس نے کہا، تم تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتی ہو لیکن میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ میں نے اسے کہا، اگر تم مجھے کہو کہ میں تمہاری خاطر جان دے دوں تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر عازر نے کہا، جو کبھی رانجھا، مجنوں اور فرحاد سے زیادہ محبت کرنے کے دعوے کرتا تھا، کہ میں نہیں مانتا محبت کو۔ محبت کچھ نہیں ہے۔ آج کے دور میں کسی سے محبت نہیں کرتا کوئی، نہ ہی میں، نہ تم، اور نہ ہی اور کوئی۔ اور ہاں، جو میں نے تم سے باتیں کی تھیں وہ صرف تمہیں متاثر کرنے کے لیے کی تھی، اس لیے ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، اور تم آج سے میرے لیے مر گئی، اور میں آئندہ تمہاری شکل تک نہیں دیکھوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل چاہا کہ کاش یہ سرزمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا، اور ذکیہ بیگم نے بھی اس کو نہیں روکا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے دل کا جتنا بھی غبار ہے وہ نکل جائے۔